بےنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس پر آپ کے جذبات و احساسات کیا ہیں؟ میرا ذاتی جو اوپینین ہے، کربلا کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ جب غم طاری ہوتا ہے تو محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت والے دن ہوتا ہے۔ بےنظیر بھٹو اگر سروائیو کرتی تو شاید پاکستان کا سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو جی مستقبل کا پرائم منسٹر ہے اور انشاءاللہ بار بار پرائم منسٹر بنے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس ویژن سے سیاسی گفتگو وہ کرتا ہے، آپ کے جو 40 سال تجربہ رکھنے والے جو پولیٹیشین ہیں وہ اس طرح سے مدبرانہ گفتگو نہیں کرتے جس طرح سے بلاول بھٹو کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد ارشاد صوفی۔ آج پاکستان کی ایک عظیم سیاسی رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بےنظیر بھٹو کی 18ویں برسی ہے۔ آج ہی کے دن 18 سال قبل انہوں نے سیاسی ایک ایکٹیویٹی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان ایک عظیم سیاستدان سے محروم ہوا آج کے دن۔ اسی نسبت سے آج میرے پوڈ کاسٹ میں مہمان شخصیت ہیں جناب افضل چودھری صاحب۔ افضل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوک پرسن ہیں برائے گلف۔ افضل چودھری صاحب خوش آمدید سر۔ بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، بےنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس پر آپ کے جذبات و احساسات کیا ہیں؟ صوفی صاحب، سب سے پہلے جو محترمہ بےنظیر بھٹو ہیں وہ عالم اسلام کی سب سے بڑی فیمیل سیاستدان تھیں، سب سے بڑی پولیٹیکل لیڈر تھیں، اور دنیا عالم کے جو ٹاپ پولیٹیشین ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ ہم جب بےنظیر بھٹو کی خوشبو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر محسوس کرتے ہیں، ہم جب بےنظیر بھٹو کی خوشبو ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے اندر محسوس کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیشین کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں میری ذات کے متعلق یا میرا ذاتی جو اوپینین ہے کہ کربلا کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ جب غم طاری ہوتا ہے تو محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت والے دن ہوتا ہے۔ آپ کو میں وہ فیلنگ بتا نہیں سکتا کہ جب مجھے میرے ایک پیپلز پارٹی کے دوست کا راولپنڈی سے فون آیا، میں لاہور میں ہی موجود تھا، میری ایک بھانجی کی انگیجمنٹ تھی جس کی وجہ سے میں وہاں پارٹیسپیٹ نہیں کر پایا۔ جب فون آیا تو ہماری پوری کی پوری فیملی جو تھی وہ ساکت ہو گئی۔ ہمارے جو انگیجمنٹ کا کھانا تھا وہ بھی کسی بندے نے وہاں پہ کھانا نہیں کھایا، ساری گیدرنگ تھی۔ اور اسی لمحے جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جلاؤ گراؤ شروع ہو گیا، لوگوں نے آگ لگانا شروع کر دی، اور پھر آپ نے ایک عظیم سیاستدان جس کو میں کہتا ہوں کہ مفاہمت کا بادشاہ ہے، اس کا ایک سلوگن پاکستان کھپے اگر نہ لگتا تو پاکستان میں شاید اس ٹائم خانہ جنگی کا سما ہو جاتا۔ خدا نہ کرے کہ کبھی بھی پاکستان میں ایسا ہو۔ جب بےنظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب 88 میں محترمہ بےنظیر بھٹو آئی، 90 میں میاں صاحب آئے، پھر 93 میں محترمہ بےنظیر بھٹو آئی، پھر میاں نواز شریف صاحب آئے، اس کے بعد جب پرویز مشرف کا کو ہوا، اس کے بعد ایک لمبی چوڑی سٹرگل کے بعد محترمہ بےنظیر بھٹو نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کیا۔ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی جو بانی تھی، اس کی جو خالق تھی، اس کو اس طرح سے قتل کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی سزا ملی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں اور پورا یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت سے 50 سال پیچھے دھکیل دیا گیا، محترمہ کی شہادت سے۔ اچھا افضل صاحب، یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ بےنظیر صاحبہ جب پاکستان آئیں اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی ایک تحریک شروع ہو چکی تھی، اور جب یہ آئی ہیں تو ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بڑے جبر کا ماحول تھا، اور تھریٹ تھا، لائف تھریٹ تھا بےنظیر صاحبہ کو، اور انہیں مختلف ذرائع سے باقاعدہ روکا گیا، کہا بھی گیا۔ پھر کراچی میں ان پر ایک خودکش حملہ ہوا، بہت سارے کارکنان شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ اس کے باوجود بےنظیر نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ یہ جو ان کی ادا ہے یا یہ جو ان کا فیصلہ تھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بینظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. جی بینظیر جتنی بہادر لیڈر پاکستان کے اندر جو مین ڈومینیٹو معاشرہ ہے ٹھیک ہے خصوصی طور پہ ہمارا اسلامی معاشرہ جی ٹھیک اس میں اتنی بہادر خاتون جو ہے وہ شاید صدیوں بعد بھی جنم نہ لے. ٹھیک ہے بینظیر بھٹو کی بہادری پہ تو کسی کو شک نہیں ہے. جی بینظیر بھٹو نے اپنی پوری لائف جو ہے وہ جمہوریت کے لیے وقف کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے جب کارساز والا سانحہ ہوا جی ٹھیک اس ہے ٹائم بھی وہ محترمہ شہید رانی کی جان لینا چاہتے تھے بالکل ٹھیک لیکن ہے اس ٹائم وہ بچ گئی. لیکن دشمن پھر بھی طاق میں تھا بالکل کہ بینظیر بھٹو اگر سروائیو کرتی تو شاید پاکستان کا سنیریو ڈیفرنٹ ہوتا. جی پولیٹیکل سنیریو بھی اکنامیکل سنیریو بھی جی اور پاکستان شاید آج جہاں آج کھڑا ہے اس سے بہت آگے ہوتا. بالکل ٹھیک لیکن ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جی جو بینظیر کے قاتل تھے جی وہ نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر کا سروائیول ہو اس لیے محترمہ کو شہید کر دیا گیا. اچھا افضل فیض صاحب آپ کی گہری نظر ہے پاکستانی سیاست پر سیاستدانوں کے رویوں پر سنس کہ آپ ابراڈ سیٹل ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی گلف کو دیکھ رہے ہیں اور یو کے امریکہ پورے دنیا میں جو سیاست دان ہیں ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں مشاہدہ ہے مطالعہ ہے آپ کا بے نظیر کی یہ جو کریج ہے کہ بھی ملک میں تھریٹ ہے وہ آئیں خودکش حملہ ہوا سینکڑوں زخمی ہوئے اموات ہوئیں کارکنان کی اللہ نے زندگی دی اس کے باوجود انہوں نے کنٹینیو رکھی اپنی سٹرگل جمہوریت کی بحالی کے لیے. آپ ان کے علاوہ کیا پاکستان کے سیاستدانوں میں خصوصاً آج کے سیاستدانوں میں یہ خوبی دیکھتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں. میں صرف اگر کوئی ہوپ کی کرن دیکھتا ہوں اگر کوئی امید دیکھتا ہوں تو بلاول بھٹو میں دیکھتا ہوں وہ آصفہ بھٹو میں دیکھتا ہوں. اچھا کیوں دیکھتا ہوں؟ کیونکہ شہید رانی کا خون ہے وہ بھٹو کا خون ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو جو تھا بھٹو ایک پاکستان کا ریوائیول تھا. بینظیر بھٹو پاکستان کا ریوائیول تھی. ابھی بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو گیپ آیا ہے پاکستان میں بینظیر بھٹو کی اولاد کے علاوہ کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو پاکستان کو نیشنل لیول پہ اور بین الاقوامی سطح پر ایکول ریپریزنٹ کر سکے. جب بھی آپ کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ریپریزنٹیشن کی ضرورت پیش آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی آگے آئے گی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جنگ جیتی. جنگ جیتنے کے بعد ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو نے جس طرح سے پاکستان کا موقف پیش کیا عالمی سطح پہ جس طرح سے پاکستان کی کریج کا انہوں نے وہاں پہ دنیا کو بتایا اور پاکستان کا ایک فاتح کی اور ایک مدبر کی حیثیت سے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا. شاید پاکستان کے اندر موجودہ سنیریو میں کوئی بھی سیاستدان نہیں ہے جو بلاول بھٹو زرداری کی طرح پاکستان کی نمائندگی کر سکتا. اچھا آپ کے اس سوال کے بعد دو سوالات آپ کے ہیں میں بدستور کرتا ہوں. پہلا سوال تو یہ فرمائیے کہ اگر بے نظیر بھٹو آج زندہ ہوتی تو پاکستان کا سیاسی منظر کیا ہوتا؟ دیکھیں بینظیر بھٹو جو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی خالق تھی جو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی بانی تھی وہ مفاہمت پہ یقین رکھتی تھی ڈائلاگ پہ یقین رکھتی تھی. اس کا ڈائلاگ پہ یقین کی جو سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی دیتا ہے. بینظیر بھٹو نے ہر اس طاقت کی نفی کی جو جمہوریت کے خلاف تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بینظیر بھٹو کی شہادت نہ ہوتی بینظیر بھٹو کا ناجائز قتل نہ ہوتا تو شاید پاکستان کے اندر جمہوریت کی جو فارم ہے جمہوریت کی جو شکل ہے یہ تھوڑی سی زیادہ سٹرانگ ہوتی آج کی نسبت. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہے اسٹریٹجک جو ہماری ایک پوزیشن ہے پاکستان کی کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ تو پہلے سے انسیف تھا اب ویسٹرن بارڈر بھی انسیف ہو گیا ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں پاکستان کی عدلیہ ہے پاکستان کی بیوروکریسی اور سیاستدان ان کو مل کے چلنا چاہیے. اور سب سے جو فرنٹ پہ آ کے جو لوگ کھیلتے ہیں فرنٹ پہ آ کے جو ایک ملک کی نمائندگی کرتے ہیں وہ تو سیاستدان ہی ہے نا. تو سیاستدان اگر قادر ہوگا اگر سیاستدان ایک بڑے نام والا ہوگا تو وہی پاکستان کی نمائندگی کر سکے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا بے نظیر کی شہادت کا ذکر کیا دونوں شہید ہوئے دونوں نے جان دی اور ایک نظریہ جو لیگیسی لے کر بے نظیر بنی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیگیسی کو آگے بڑھانے کی اہلیت ہمارے جو ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ میں.
اچھا میرا یہاں یہ سوال ہے کہ آج یوتھ نوجوان حیرت سے پوچھتے ہیں، آج جو 20-21 سال کا نوجوان ہے، 22 سال کا نوجوان، اسے حیرت ہوتی ہے کہ بھٹو آج بھی بہت سارے ذہنوں اور دلوں میں زندہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھٹو زندہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھٹو تب تک زندہ رہے گا جب تک پاکستان ایک آئینی پاکستان رہے گا. جی بھٹو تب تک زندہ رہے گا جب تک پاکستان ایک ایٹمی پاکستان رہے گا. جی بھٹو تب تک زندہ رہے گا جب تک ایک میزائل ٹیکنالوجی والا پاکستان زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، بھٹو تب تک زندہ رہے گا جب تک اوورسیز سب سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان کے لیے کریں گے اور پاکستان کے بجٹ میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پاکستان کے ریونیو میں اوورسیز کی ہوگی، کیونکہ اوورسیز کو پاسپورٹ دینے والا، شناخت دینے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس لیے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایک فینومینا ہے، وہ ایک پیٹرن آف لائف ہے، پیٹرن آف گورنمنٹ ہے، وہ ایک نظریے کا نام ہے. بھٹو ایک انسان کا نام نہیں، ایک نظریے کا نام ہے، اور نظریے کبھی نہیں مرتے. اچھا بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو قائدانہ صلاحیتیں اور ویژن تھا، آپ اس پہ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں، محترمہ کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ہم نے بھی ایک جسارت کی اس پہ کتاب لکھنے کی. تو محترمہ کے اوپر انگلش کے اندر، ہندی کے اندر، دنیا کی ہر زبان کے اندر جس آپ کے سیاسی لیڈر کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، جس سیاسی لیڈر کی ایک نیوز لگا کے ایک ویسٹرن جرنلسٹ پرائیڈ فیل کرتا تھا، اس کا ویسٹرن جو جرنلسٹ تھے اس کا انٹرویو کر کے پرائیڈ فیل کرتے تھے، اس شہید رانی کو آپ لوگوں نے ناجائز قتل کر دیا. اور اس کے بعد ہم کیا کہیں کہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ تو ایک ایسا زخم دے کے گئی ہیں اس قوم کو کہ کم از کم جو لوگ نظریاتی طور پہ سیاسی ہیں وہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بینظیر کے مخالف تھے، جو بھٹو کے مخالف تھے، وہ اسمبلی کے فورم کے اوپر، پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر جا کے کہتے ہیں کہ ہم جو بھٹو تھا وہی جمہوریت کی علامت تھا، جو بینظیر تھی وہی جمہوریت کی علامت تھی، ہم ان کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ بینظیر بھٹو نے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے کو، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو سے انہیں ملا، ان کے فادر کو ملا، لے کر آگے بڑھی، آج کی پیپلز پارٹی میں جس میں مفاہمت بھی ہے اور اقتدار میں شراکت بھی ہے، وہ کمپرومائز تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں، میں اس کو کمپرومائز کبھی بھی نہیں کہوں گا. کیوں نہیں میں کہوں گا کہ پاکستان کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں بارڈر انسیف ہو چکے ہیں. اگر ملک کی استحکام کے لیے انٹر پارٹی ڈائیلاگ کیا جاتا ہے یا ملکی اداروں کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے چلا جاتا ہے تو اس میں کمپرومائز والی کون سی بات ہے؟ کیا ہم کمپرومائز جا کے کہیں انڈیا میں کر رہے ہیں؟ کیا ہم کمپرومائز افغانستان سے کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیز ہیں. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے لوگ ہیں، مفاہمت کے لوگ ہیں، اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو اداروں کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی ڈائیلاگ کر کے چلنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. یعنی بینظیر بھٹو نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ میثاق جمہوریت شروع کیا تھا، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے؟ بالکل اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے لوگ ہیں اور ڈائیلاگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. بلاول بھٹو کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو جی مستقبل کا پرائم منسٹر ہے اور انشاءاللہ بار بار پرائم منسٹر بنے گا، کیونکہ بلاول بھٹو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس ویژن سے اس کی گفتگو، سیاسی گفتگو وہ کرتا ہے، آپ کے جو 40 سال تجربہ رکھنے والے جو پولیٹیشین ہیں وہ اس طرح سے مدبرانہ گفتگو نہیں کرتے جس طرح سے بلاول بھٹو کرتا ہے. افضل چوہدری صاحب، آج بینظیر بھٹو صاحبہ کی 18ویں برسی، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہ فرمائیے کہ آپ جیسے نظریاتی جو کارکن ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو ذمہ داران ہیں، اور جو اس وقت پریکٹیکل عہدوں پہ ہیں، انہیں آج کے دن آپ کے خیال میں کس بات کی جو ہے تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر 50 سال کے بعد ایرا چینج ہو جاتا ہے اور جو پولیٹیکل لائنز ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. آج کے دور میں ہمیں جدید لائنز کے اوپر جو یوتھ ہے، یوتھ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھٹو زندہ کیوں ہے، یوتھ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھٹو کا نظریہ کیا تھا. وہی جو بھٹو کی سیاست تھی،
وہی جو بینظیر بھٹو کی سیاست تھی اس کو دوبارہ ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یوتھ کو ہم بتائیں کہ ہمارا ماضی یہ تھا، پاکستان کے ماضی کے وارث ہم ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل کے وارث جو ہیں وہ بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں۔ آپ کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور گلف میں پاکستان پیپل پارٹی کے اسپوک پرسن ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، بلکہ نہ صرف گلف بلکہ یو کے، امریکہ، کینیڈا میں بھی آپ کی بڑی موومنٹ رہتی ہے۔ یہ فرمائیے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں کیا پاکستانی پیپلز پارٹی کی کوئی نمائندگی موجود ہے؟ لوگ محبت کرتے ہیں، وابستہ ہیں؟ دیکھیں، فارن کنٹریز کے اندر کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی باڈی نہ ہو، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں میں جتنے منظم پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ایک سیاسی پارٹی کی ہم احتجاج تو ضرور دیکھتے ہیں، ریلیاں تو ضرور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا منظم پروگرام نہیں دیکھ سکے ٹھیک ہے، جس طرح کے منظم پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی آپ کو نظریاتی کارکن ملے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی آپ کو لیڈر ملے گا، اس کے گھر ایک بار جا کے دیکھیں، 400 کتاب کی آپ کو 500 کتاب کی لائبریری ملے گی۔ وہ ویژن والے لوگ ہیں اور وہ لیڈرشپ والے لوگ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں تو چلیں، یہ سوال پاکستانیوں سے پوچھتے ہیں، اوورسیز کے حوالے سے آپ ایکٹیو ہیں، اسپوک پرسن ہیں، اوورسیز میں جو پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں وہ ایکٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم تو ایک ہی جماعت کا سنتے ہیں کہ اب اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی اکثریت اسی سے وابستہ ہے، تو آپ لوگوں کو کیا چیلنج ہیں اور وہاں آپ کی ممبرشپ بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں یا کریں گے؟ اچھا دیکھیں، قوم کی ذہن سازی کے لیے کئی سال لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک دور تھا جب 80 کی دہائی تھی، ٹھیک ہے، تو ایک نوائے وقت تھا، ایک جنگ تھا، ایک پی ٹی وی تھا، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے ضیاء کے مارشاء اللہ کے اندر قوم کی ذہن سازی ہوئی، اور آج بھی آپ کو اینٹی بھٹو جتنے لوگ ملتے ہیں ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی ایج آپ چیک کریں وہ 60 سے 80 کے درمیان ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ذہن سازی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، ذہن سازی کون آپ کا کرتا ہے؟ سورس آف انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، سورس آف انفارمیشن اب کیا ہے کہ اب سینکڑوں چینلز ہیں اور اب لاکھوں سوشل میڈیا کے چینلز ہیں ٹھیک ہے، جنہوں نے ایک مینوپولیشن ایک کریٹ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس مینوپولیشن کا جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں وہ پارٹ بن جاتے ہیں، اور آپ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جن کی ذہن سازی ہوئی مینوپولیشن سے ہوئی یا کسی بھی بات کی اٹریکشن سے ہوئی، ٹھیک ہے، وہ لوگ سارے واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پولیٹیکل بنیادوں پہ رکھی گئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اور پولیٹیشین کی مدر پارٹی پیپلز پارٹی کو ہی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ جو اس پارٹی میں گئے تھے وہ اب مدر پارٹی میں واپس آ رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ افضل چوہی صاحب۔ افضل چوہی صاحب سے آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی 18ویں برسی کے موقع پر گفتگو رہی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔